نشیان سحر البیان تم نے سنا جون ایلیا مر گئے؟ کیا کہا؟ جون ایلیا مر گئے؟ لیکن تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ نشیان بلیغ البیان، کیا میں اتنا بڑا اور احمقانہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے ٹھٹھول کر رہا ہوں؟ نہیں نشیان نہیں، نہ یہ مخول ہے اور نہ یہ ٹھٹھول، یہ حقیقت ہے، بین اور ٹھوس حقیقت جس سے نہ منہ موڑا جا سکتا ہے اور نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا چلو میں تمہاری اس دل پذیر تقریر پر اعتبار کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو، ممکن ہے تم سچ ہی بول رہے ہو، شاید تم سچ بول رہے ہو۔ اچھا بھائی تم یقیناً سچ بول رہے ہو، اب اگر ایسا ہی ہے یعنی کہ تم سچ ہی بول رہے ہو تو ذرا غور سے سنو۔ اب تم بول چکو، اب میری بات سنو۔ آج صرف میں بولوں گا، میں، اس لیے کہ جون ایلیا تو مر گئے، ان کے سامنے تو میں کیا کوئی بھی بول ہی نہیں سکتا تھا، لہٰذا ان کی موجودگی میں چپ رہ کر میرا سینہ جہنم بن چکا ہے، میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اور میں آج اس آگ کو بجھا کر ہی دم لوں گا، اس آگ میں تم کو جلا کر ہی دم لوں گا۔ اب تم تنہائی اور خاموشی جان گھسل خاموشی کے ساتھ سنو۔ تم نے کہا کہ جون ایلیا مر گئے، یہی کہا نا؟ دیکھو اپنے بیان سے مت پھرو، دیکھو اپنے بیان سے پھر مت جانا کہ آج دنیا کا یہی چلن ہے اور تم ہی تو دنیا ہو، شاید دنیا تم ہو، بہر صورت تم جو کوئی بھی ہو بس ہو، لہٰذا سنو۔ میں نشیان سحر البیان پوری دنیا کو، پورے اردو گلوب کو آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جون ایلیا نہیں مرے۔ آج کے بعد کوئی یہ لفظ اپنی لپ لپاتی زبان سے ادا نہ کرے گا کہ جون ایلیا مر گئے، ورنہ گدی سے اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ کیوں نشیان؟ آخر اس حقیقت کی حقیقت سے انکار کیوں؟ میرا خیال ہے کہ تم جون ایلیا کی محبت میں جذباتی ہو رہے ہو۔ خاموش، لب کشائی کی جرت مت کرو، دریدہ دہن انسان خاموش، اگر حوصلہ ہے تو سنو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ جون ایلیا مر گئے، اس لیے کہ اگر میں یہ مان لوں تو پھر تمہیں جو کچھ ماننا پڑے گا تم اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو۔ کیا کہا؟ تم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو؟ اچھا تو پھر سنو۔ ہاں اگر میں یہ مان لوں کہ جون ایلیا مر گئے تو پھر تمہیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ آج سقراط مر گیا، آج ہومر مر گیا، تاسیس ملیٹی ہاں وہ بھی گیا، ارسطو وہ بھی گیا، ہاں ابن مسکویہ، فارابی، ابن رشد، بولی سینا، توسی، خیام، سعدی، عرفی، رومی، نتشے، برنڈر رسل، برنارڈ شاہ، یہ سب مر گئے، ایک پوری کی پوری بستی فنا کے گھاٹ اتر گئی، پڑ گئی نا شکنے پیشانی پر۔ تو میں کیا ڈر جاؤں گا؟ نہیں مربی نہیں، میں بہت ڈر لیا، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ جب جون ایلیا مر گئے تو اب مجھے موت کا کیا ڈر؟ سنو اب تو جہنم ہی سنو۔ جون ایلیا مرے نہیں، میں بار بار یہی کہتا رہوں گا کہ جون نہیں مرے، ہاں میں یہ مان لوں گا کہ جون ایلیا ہار گئے۔ مربی اب تم پھر ادبی جملہ بولو گے، جون ایلیا موت سے ہار گئے، لیکن ایسا بالکل نہیں مربی پیارے نشیان، ذرا دم تو لے، سانس پھول چکا ہے، ایک ذرا دم تو لے، یہ لو 2 گھونٹ پانی پی لو۔ میں پانی پی کر آج تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا اور تمہارا یہ پانی، یہ چند گھونٹ میرے لیے، میرے اندر کے جہنم کے لیے قطعاً بیکار اور ناکافی ہیں۔ سنو اور صرف سنو، تم نے صرف ایک ہی فن سیکھا اور وہ ہے خوشامد۔ میری خوشامد مت کرو، مجھے پانی مت پلاؤ، بس اگر ہو سکے تو صرف سنو۔ جون ایلیا زندگی سے نہیں ہارے بلکہ وہ تمہاری دنیا سے ہارے ہیں، خوشامد سے ہارے ہیں، فریب سے ہارے ہیں، دغا بازی سے ہارے ہیں، نمک حرامی سے ہارے ہیں، احسان فراموشی سے ہارے ہیں، وہ تو تم سے ہارے ہیں مربی، تم سے۔ بس چند جملے اور سن لو مربی، ذرا کلیجے کو تھام کر۔ اب ان لوگوں کے نام لینے والا ہوں جن سے جون ایلیا ہار گئے۔ جون ایلیا تنہائی اور بے وفائی سے ہارے، جون ایلیا علمی بونوں سے ہارے ہیں، جون ایلیا اپنے خون سے ہارے ہیں، جون ایلیا اپنی ثقافت سے ہارے ہیں، جون ایلیا اپنی روایات سے ہارے ہیں، یہ ہیں جون ایلیا کے قاتل۔ مربی اگر اب تم ان ناموں سے واقف نہیں ہو تو تمہاری کم علمی اور سہل پسندی، ایک ذرا سی کوشش کرو تم ان چہروں سے بھی آشنا ہو جاؤ گے۔ جاؤ مربی جاؤ، اپنے اس جہنم میں دفان ہو جاؤ جو تم نے خود تیار کیا، ہو جاؤ مگن دنیا میں، لیکن یاد رکھو جون ایلیا کے یادگاری جلسوں میں کہا جانے والا یہ لفظ بے معنی ہے کہ ایک خلا پیدا ہو گیا جو دادیر پور نہیں ہوگا، کوئی خلا پیدا نہیں ہوا، یہ مان لو۔ نہیں مانتے تو کیا کہا؟ نہیں مانتے؟ دیکھو سوچ لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں میرے اس جملے سے مکمل اتفاق کرنا پڑے گا، اور یاد رکھو یہ جملہ تمہارا مقدر ہو جائے گا، وہ مقدر جس کو تم بدل نہیں سکو گے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ آج ادب، تاریخ، فلسفے، منطق، ذہن، ثقافت، زبان کا ایک مکمل دور ختم ہو گیا۔ خلا، کیا کہا؟ خلا، ہاں یاد آیا مربی، تم نے خلا کی بات کی تھی۔ بھائی تم جس خلا کی بات کر رہے ہو وہ خلا تو جون ایلیا کی زندگی میں ہی پر ہو گیا تھا۔ نشیان پیارے لاج درارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خلا کس نے پر کیا؟ کیسے پر ہوا بھلا؟ یہ انہونی، یہ ناممکن، یہ ناممکن نہیں مربی نہیں، تمہاری دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن تم نہیں مانو گے، تم
تم کیسے مان سکتے ہو؟ بھلا کہیں اندر آئے ان کے پیڑ میں انگور کے خوشے لگے ہیں؟ اچھا تم نہیں مانتے، چلو میں مان لیتا ہوں، تو پھر سنو یہ خلا تمہارے بونوں نے جون ایلیا کی زندگی میں ہی پر کر دیا تھا۔ پھر وہی نہیں، ہاں نشیان نہیں نہیں نہیں۔ اچھا مربی، تو پھر آج ہم اور تم اس بات کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ یہ خلا کبھی کبھی پر نہیں ہوگا۔ کیا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو مربی؟ اگر ہاں تو پھر تمہارا شکریہ مربی، ڈھیروں شکریہ۔ ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جون ایلیا کے بارے میں آگاہی کا یہ سلسلہ اب یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے۔